ویلکم بیک ٹو مائی نیو پوڈ کاسٹ۔ ہمارے معاشرے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ نہیں دیتی، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ کس انداز سے اور کس طریقے سے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی اور نماز کے بعد تیسرا اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ذکر کیا۔ جہاں تک سوال ہے کہ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے، اس کی لاجک اور حکمت کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں کہ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کریں۔ کیوں؟ تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے۔ جیسے جسمانی طور پہ ہمیں بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ایسے ہی باطنی اور روحانی طور پہ بھی ہمیں بہت ساری عوارض اور بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری حب مال ہے اور کثرت مال کی خواہش ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے دل میں حرص، خود غرضی، تکبر، یہ بیماریاں جو ہیں دل کے اندر اپنا بسیرا کر لیتی ہیں۔ اور مال کو مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مال کی طرف انسانی قلب جو ہے جلدی مائل ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو مال کہا جاتا ہے۔ تو اس روحانی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت بندہ مومن کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تاکہ اس کے ذہن میں یہ امیجن بیٹھ جائے کہ حقیقت میں اس مال کا، اس جان کا مالک اللہ ہے اور میں اللہ کا نائب ہوں۔ اچھا، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، اسلام کے اندر اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی کلیکٹ کیے ہوئے ہیں، جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں اللہ کی راہ میں ڈونیٹ نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کا کچھ حصہ نہیں نکالتے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ جو مال ہے یہ روز قیامت ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی یہ مال جو ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ نہ کریں۔ حال ہی کے اندر ہمارے ہاں جو موسٹلی جو کسان ہے ان کا ایک نظریہ بنا کہ جب انہیں دعوت دی گئی کہ یار آپ اپنے گندم میں سے عشر نکالے جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، تو بڑے ڈھٹائی سے کہنے لگے کہ ہم نے 1000 روپیہ جو عشر ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو دے دیا ہے۔ اب ناشکری کی انتہا دیکھیے کہ جہاں پچھلے سال ایکڑ کی اوسط 45 من تھی، اس سال ایکڑ کی اوسط جو ہے وہ 60 من آئی ہے۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ ناشکری کی طرف جاتے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور جو اللہ نے فرض کیا ہے ہم وہ نکالتے۔ اب ہوا کیا، انہوں نے گندم سٹور کر لی اور اللہ کی راہ میں عشر بھی نہیں نکالا، تو چند مہینوں کے بعد جو ہے وہ گندم خراب ہونے لگی، تو وہ گندم جو 2500 کی سیل ہونی تھی، اب وہ گندم جو ہے 800 من 500 من سیل ہوئی۔ تو دنیا کے اندر بھی جو ہے مشکلات آتی ہیں اور عذاب آتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو، اٹ مینس جو نان بلیور ہے، غیر مسلم ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، اس کا مطلب جو غیر عاقل ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 3 کہ وہ بالغ ہو، اس کا مطلب جو نابالغ ہے، اڈلٹ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کتنے قسم کے مالوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ 3 قسم کے مالوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 مال تجارت، اور نمبر 3 سائمہ جانور یعنی چرائی کے۔ تو عام طور پہ اس قسم کو ڈسکس نہیں کیا جاتا چونکہ چرائی کے جانور ہمارے اس علاقے میں نہیں پائے جاتے۔
ہم پہلی دو قسموں کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہے سونا چاندی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سونا چاندی یوز میں ہو یوز میں نہ ہو، ان پر بہر صورت زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا کتنا ہونا چاہیے؟ سونا ہے 7.5 تولے اور چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے ہو۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے ایک ایسی صورت بھی ہے کہ آپ کے پاس مکمل نصاب نہیں ہے سونے کا، چاندی کا مکمل نصاب نہیں ہے، تب بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے اور کچھ نقدی ہے، تو اب آپ ان کو جب جمع کرتے ہیں تو اس کی مجموعی کاسٹ جو ہے وہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کو چاندی کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ آج 18 فروری ہے 2025، آج چاندی کا جو نصاب ہے اس کی کاسٹ بن رہی ہے 1,80,000۔ اٹ مینس کہ جس کے پاس آج 1,80,000 روپیہ ہے یا اس کے پاس سونا چاندی ملا کے اتنی رقم بن جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2 پہ ہے مال تجارت۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے۔ اس کا مطلب جو بیچنے کی نیت سے ہم نے نہیں خریدا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ایک پلاٹ ہے جو ہم نے نیت کی ہے کہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ہم نے اس پلاٹ پہ بچے کا مکان بنانا ہے، اس کی شادی کر دینی ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو اٹ مینس وہ چاہے پلاٹ آپ کا 2 کروڑ کا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ اس میں بیچنے کی نیت شامل نہیں ہے۔ اچھا، جو اشیاء کرائے پر چلتی ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ دیکھیے کرائے پر چلنے والی اشیاء پر بھی زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی کہ جب ہم نے ان کو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس 50 ٹرک ہیں جو ہم چلاتے ہیں رینٹ کے اوپر، اب 50 ٹرک جو ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیچنے کی نیت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی بیچنے کی نیت بن جاتی ہے کہ بھائی جب اچھا ریٹ لگا تو میں ان میں سے کچھ ٹرک بیچ دوں گا، تو آپ وہ ان کا تخمینہ نکال کر ان کی زکوٰۃ بالکل ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، سیکوینس کے ساتھ مصارف کو بیان کیا۔ اب سب سے پہلا جو مصرف ہے وہ ہے فقراء اور مساکین۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہی ڈسکس ہوتے ہیں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو مالک نصاب نہ ہو، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اب ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ افضل زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو قریبی رشتہ دار کو دیا جائے۔ ایک تو صدقہ دینے کا ثواب ہے اور دوسرا جو ہے قربت کا ثواب۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر آپ قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو اس کے بارے میں 2 ثواب اللہ رب العزت کی جناب سے ملتے ہیں۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینی چاہیے؟ تو ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ زکوٰۃ ہم اپنی اصل کو اور فرع کو نہیں دے سکتے۔ اصل سے مراد ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ماں باپ، فرع سے مراد اولاد ہے، اولاد کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ادروائز جتنے بھی رشتے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سکی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بلکہ افضل ہے، سکے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بلکہ افضل ہے، چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان رشتوں کو دینا افضل ہے۔